وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ واجب الاحترام اور اس چینل سے جڑے میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس ذات گرامی کی امت میں پیدا کیا جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء بھی ترستے تھے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو کائنات کے لیے بھیجا گیا، جو رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے، اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اے کائنات کے انسانوں، اس دنیا کے اندر اگر تمہیں زندگی بسر کرنا ہے تو اس زندگی کے اندر تمہارے اوپر ناگواریاں آئیں گی، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس وقت تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دل و دماغ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان ہونا چاہیے کہ اس وقت اپنے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، جس کو ہم اور آپ صبر کہتے ہیں۔ صبر، جیسا کہ بارہا یہ بات آ چکی ہے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پورا دین، شریعت و طریقت صبر کے اندر سمٹا ہوا ہے، کیونکہ حقیقت میں انسان وہی ہے جو خواہشات کا پجاری نہ بنے، خواہشات کا غلام نہ بنے، بلکہ انسان وہ ہے جو خواہشات کو کچل کر کے، نفس کے تقاضے کو کچل کر کے، اپنے آپ کو منچاہی زندگی سے نکال کر کے رب چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنے قابو میں رکھے، اپنے جذبات کو مشتعل نہ ہونے دے، اور اس بات کی پہچان رکھے کہ کون سی ایسی خواہش ہے جسے پورا کیا جانا ضروری ہے اور کون سی ایسی خواہش ہے جس سے چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، اس مہینے کے ذریعے رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ٹریننگ دی کہ دنیا کے انسانوں، اس مہینے کے اندر تم صبر کی، تم بھوک کی، پیاس کی شدت کو برداشت کر کے تم صبر کرتے ہو، کھانے سے بچتے ہو، پینے سے بچتے ہو، اس کے ذریعے تمہارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، صبر کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہونا ضروری ہے، لیکن صبر یہ پیدا کیسے ہوگا، ہمارے اعمال کارآمد کیسے ہوں گے، جبکہ ہمارا تعلق علماء کرام سے ہوگا، ہمارا تعلق اولیاء کرام سے ہوگا۔ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ آج جو موجودہ دور ہے، موجودہ معاشرہ ہے، آج مغربی کلچر اور مغربی سماج کے لوگ، مغربی فطرت پر چلنے اور پلنے والے لوگوں نے علماء کے، عوام کے ذہن و دماغ کے اندر یہ گھول دیا کہ ان علماء سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان علماء یہ دو کوڑی کے لوگ جو آج تمہارے سامنے نظر آتے ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے تم اپنی منچاہی زندگی کو بسر کرو، اپنے من کے اندر، اپنے نفس کے اندر اپنی خواہش، جو تمہاری خواہش چاہے اس کے مطابق تم زندگی بسر کرو۔ سامعین باطن کی یہ ایک سازش ہے، یہ ایک سازش ہے عوام کو علماء سے کاٹنے کا، یہ ایک سازش ہے عوام کو علماء سے ختم کرنے کا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہم علماء سے کٹ گئے، ہم نے اپنا رشتہ ناتا علماء سے کاٹ لیا، تو پھر ہم کٹی پتنگ کی طرح ہو جائیں گے، ہم اس دنیا کے اندر کہاں جائیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ سامعین، ہمیں صبر پیدا کرنے کے لیے علماء کرام سے رابطہ کرنا ضروری ہوگا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہوگا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اپنے نفس کو زبردستی نیکی کے کام کرنے کی عادت ڈلوائیں،
اپنے نفس کے جذبات کو، غلط جذبات کو ہم دور رکھیں، اپنے نفس کی خواہش کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ جب تک ہم نفس کو نیکی پر مجبور نہیں کریں گے، نفس کو غلط کاموں سے بچنے پر مجبور نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا نہیں ہوگا، ہمارا کوئی بھی عمل کارآمد ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے علماء کی صحبت بہت ضروری ہے، کیونکہ علماء یہ بتائیں گے، جب ہم علماء کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہم علماء کے ساتھ جہاں کہیں بھی رہیں گے، علماء ہمیں نظام الاوقات بتائیں گے، علماء ہمیں بتائیں گے تمہیں زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، علماء ہمیں بتائیں گے کہ تمہارے اوپر اگر ناگواری آئے تو اس کے اندر صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے، علماء یہ بتائیں گے اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں علماء سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم علماء کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر علماء کی صحبت ہم اختیار کر رہے ہیں، ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم کسی غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالیں، لیکن علماء کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری نگاہ جھک جائے گی، ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر لیں، لیکن علماء کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر ہماری نگاہ جھک جائے گی، ہماری طبیعت تقاضا ہی نہیں کر سکتی کہ ہم علماء کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی گناہ کا کام کریں۔ ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم علماء کے ساتھ، ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم کسی غیر محرم کی طرف اور یا کسی بدی کا ارتکاب کریں، لیکن علماء کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارا سر جھکا ہی رہے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، اپنے علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم علماء کرام کے اندر گرچہ برائیاں ہوں، لیکن ہم ان کو اپنا رہنما سمجھیں، ہم ان کو اپنے دین کا علم بردار سمجھیں، ان کو اپنے دین کا مقتدا سمجھیں، ان کے غلطیوں پر ہم نظر مت ڈالیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ صحبت اختیار کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کے فیصلے اچھے فرمائے گا۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔